قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رمضان کا 8واں روزہ عصر کی نماز ادا کر کے الحمدللہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں. مدنی چینل پر بھی سوشل میڈیا پر بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، برکت والی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ان گھڑیوں کی، ان مومنٹ کی برکتیں عطا فرمائے. ایک شخص جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میرے گھر میں آزمائش ہے، ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں کھانے والے اور میں اکیلا کمانے والا ہوں، اور میری آمدنی جو ہے وہ سمجھے کہ 15-20 ہزار روپیہ ہے، جو بھی آپ بنا لیں. دعا کریں اللہ پاک میرا پورا کر دے اور میرے رزق میں اللہ برکت دے اور مجھے پورا ہو جائے. حضرت نے دعا دے دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضرت میرے گھر میں بڑی آزمائش ہے اور میرے گھر میں 4 کھانے والے ہیں، میری آمدنی کم ہے، 30-35 ہزار روپے میری آمدنی ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، دعا کرے اللہ برکت عطا فرمائے. حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت دعا کریں، 4 آدمی ہیں گھر میں کھانے والے، بچتا کچھ نہیں، آمدنی کم ہے، 50-60 ہزار روپے میری آمدنی ہے، دعا کرے اللہ برکت عطا فرمائے. حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم اس سے رزق میں برکت کی دعا کرواتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مغفرت کی دعا کروا لینی چاہیے. حضور دعا کر دے اللہ پاک میری بے حساب بخشش کر دے. اللہ کرے یہ سوچ ہمیں نصیب ہو جائے کہ جب بھی کوئی نیک شخص جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو اسے جب بھی ملیں پہلے اسے اپنے لیے عافیت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کروانی چاہیے. یہ بہت زبردست نعمت ہے. خیر جب وہ چلے گئے تو حضرت نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حال میں خوش نہیں ہے. ایک سب چاروں کی پوزیشن ایک ہی تھی، 4 افراد.
اور سب کی آمدنی الگ الگ تھی، لیکن سب پریشان ہیں۔ اگر شکر گزاری کی نعمت نصیب ہو جائے، قناعت کی دولت نصیب ہو جائے کہ جو اللہ پاک نے دیا اس پر بندہ راضی رہے، تو کئی شکوے شکایتیں جو ہیں وہ ہماری دم توڑ دیں اور ہمیں شکر گزاری نصیب ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آتے جاتے ملتے جلتے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، آپ کو ملتے ہوں گے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں شکر کا پہلو جو ہے نا وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ شکوہ شکایتیں، دوسروں کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر بس جلتے رہنا، بھونتے رہنا، دیکھو وہ کہاں نے میں کہاں، وہ کہاں نے میں کہاں۔ دو دوست تھے، وہ بڑے دونوں جب ساتھ جاب کرتے تھے، تو کہیں سے انویٹیشن آیا ہوگا بڑی پارٹی کا، یعنی وہاں فنکشن تھا یا جو بھی تھا، ہلا گلا تھا، تو یہ دونوں وہاں چلے گئے۔ تو ایک دوست کہنے لگا یار ہمارے کو دیکھ، ان کو دیکھ، کوئی ہماری زندگی ہے یار، کوئی ہمارا کوئی جینا ہے یار، کیسے مزے ان لوگوں کے، کیسے کیا کچھ نہیں کر رہے یہ لوگ، اور اپنے کو دیکھ یار پورا نہیں ہو رہا۔ اب یہ کر 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 کی لگی ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا جو دوست تھا وہ کچھ سمجھدار تھا، کہا چل میں تجھے کہیں اور لے جاتا ہوں۔ ابے کہاں چلنا ہے، یہیں رہنا، چل تو صحیح، ابے یار یہاں مزہ، چل تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کسی تھوڑا سا فاصلے پر ایک جگہ لے گیا جہاں معذور لوگ تھے، نہ پاؤں تھے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا کیا نہیں، کسی کا کیا نہیں۔ کہا بھائی کہاں سے کہاں لے آیا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وہ یہی تو دکھانے لایا ہوں۔ تو کہتا ہے نا ہماری کوئی زندگی ہے نہیں ہے، تو ان کو دیکھ کر رو رہا ہے، دیکھ ان کے پاس پاؤں نہیں ہے، تیرے پاس پاؤں ہے، ان کے پاس ہاتھ نہیں، تیرے پاس ہاتھ ہے، ان میں سے کسی کے پاس کیا نہیں ہے، تیرے پاس کیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا یار بات تو صحیح کر رہا ہے، کہ وہ تو غفلت میں اور عجیب سی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے بندے، تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا پیارے اسلام بھائیو، بڑی عبرت والی بات تھی۔ ایک سیٹ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی، بہت دولت تھی، مگر ایک اس کو پرابلم تھا، ایک مرض تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہا بس میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ساری دولت لے لو، میرے یہ بیماری، میری پریشانی دور کر دو، بس یہ پریشانی میری دور نہیں ہو رہی۔ کہا کیا پریشانی؟ اب پریشانی سنیے کیا تھی۔ اب پلک جھپکائیں، اپنی جھپکائیں، آنکھ بند کریں، کھولیں، پھر بند کریں، پھر کھولیں، بار بار بند کھولیں، کرتے رہیں۔ ہو رہی ہے، خود سے ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، وہ پلک نہیں جھپکا سکتا تھا، اور اس کی آنکھ کھلی رہتی تھی۔ یعنی یہ جو اللہ پاک نے ہمیں قدرت دی ہے نا، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ آپ کی طرف کوئی چیز بڑھاتا ہے تو آپ فوراً آنکھ بند کر لیتے ہیں، نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا تھا۔ صرف یعنی پورے جسم میں اس کی کوئی اور پرابلم نہیں تھی، صرف ایک اس کو مسئلہ تھا کہ یہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں جھپک سکتا تھا، پلک نہیں جھپک سکتا تھا۔ یہ کہتا ہے میری ساری دولت لے لو، بس میرا یہ مسئلہ حل کر دو۔ بندہ غور کرے کہ اللہ پاک نے ہمارے وجود میں کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ چلیں اپنا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا دیں، نیت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھائیں، واہ۔ اب نیچے کریں، پھر اٹھائیں، پھر نیچے کریں۔ اچھا اپنی کونی ہلائیں، ہل رہی ہے؟ اچھا انگلیاں ہلائیں، بند کریں کھولیں، بند کریں کھولیں۔ کسی کو بلانا پڑا ہاتھ اٹھانے کے لیے؟ کسی کو بلانا پڑا اپنی کونی ہلانے کے لیے؟ کسی کو بلانا پڑا انگلیاں ہلانے کے لیے؟ نہیں، صرف ایک بازو، ہاتھ، شولڈر، انگلیاں، فنگر، صرف اس کی بات کہ تو اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں رکھا۔ یہ وہ
اب بندہ اپنے وجود میں موجود اپنے رب کی نعمتوں کو، اپنے رب کی عطاؤں کو یاد کرتا رہے، کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، پاؤں ہلائے، یہ کرے وہ کرے، بولا نہیں یار میرے کو اٹھنے میں تکلیف ہے، میرے کو کمر میں تکلیف ہے، میرے کو پاؤں میں تکلیف ہے، میرے سر میں تکلیف ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں بدن میں کم و بیش 360 جوڑ ہوتے ہیں، ایک قول کے مطابق انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ کتنے جوڑوں میں درد ہے یار، کتنے جوڑ نازک ہو گئے، 2 5 6 10 320 340 350، بندہ ایک ایک جوڑ پر اللہ کا شکر ادا کرے نا تو اس کا سر نہ اٹھے۔ ہمیں اپنے رب کی عطا پر، رب کی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے نیچے والے کو، اور دینی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ زندگی میں خوش رہنے کا اور پرسکون رہنے کا نسخہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، اور اپنی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرتا رہے، اور اپنے رب سے قناعت کی بھیک مانگے، اپنے رب سے اس بات کی کہ دعا کرے مولا مجھے تو اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی نعمت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کریم اس ماہ رمضان اور اس کی ان تمام گھڑیوں کی بھی قدر اور اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے آخری نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ نیت کے بعد اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب باہر نکلیں گے مسجد کے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، دوبارہ داخل ہوں دوبارہ نیت کریں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ یہ اس صورت میں کہ جبکہ اب کھانے کا وقت آیا اور نیت نہیں تھی تو اب صرف کھانے کے لیے نیت نہ کریں بلکہ ثواب کے لیے کر کے وہ درود شریف وغیرہ کا جو مشورہ دیا پہلے سے نیت کی تھی، ظاہر کچھ تو مسجد میں آ کر بندہ ذکر و درود کرتا ہی ہے، تو اب یہ کہ افطار کے لیے نئے سرے سے وہ ذکر و درود کی ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن افطار میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹائم ہو گیا تو فوراً افطار کر دیا جائے۔ 40 افطار قسط 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست
دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش ہوگی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان کے دن کے اندر اگر ہم پورے سال کی اگر ہم شاپنگ کریں تو کیا اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا آخرت کے اندر، یا اس کی معافی ہے؟ حساب تین چیزوں پر نہیں ہے، ایک تو مطلب اللہ کے ذکر پر، امر بالمعروف کرنے کے لیے جو بولا اس پر، اور مکان اتنا کہ بس وہ مختصر سا مکان جس میں یہ ریل ہے جو ضروری ہو، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے مکانات اور وسیع کوٹھیاں کمرے اور کھانے کے لیے ہے، مگر تین چیزیں میں ترتیب بھول گیا اس کی، اور باقی ان چیزوں پر حساب ہے، کھانے پر حساب ہے، پانی پر حساب ہے، پہننے پر حساب ہے، ہر نعمت پر حساب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ شاپنگ کریں گے سارے سال کی، یہ تو ویسے ہی متوکلین کے نزدیک تو یہ جرم ہے، متوکلین کے نزدیک شرعاً گناہ نہیں ہے اس میں، کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المتوکلین ہے، متوکل ہو جو توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ، جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جیسے کھانا کھا لیا، کل کے لیے بچاتے نہیں تھے کہ رب نے آج کھلایا تو کل بھی کھلائے گا۔ پرندوں کی توکل میں مثال دی جاتی ہے، پرندہ جمع نہیں کرتا، صبح اٹھتا ہے بھوکا ہوتا ہے، پرواز کرتا ہے، پلٹتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا۔ تو یوں مطلب یہ کہ حساب تو ہوگا، اگر سال بھر کے لیے کیا یا ایک دن کے لیے شاپنگ کی، جو بھی خریداری کی اس نے، حساب تو ہے قیامت کے دن اس کا۔ اللہ کو کوئی استثناء ہو کسی چیز میں تو اب وہ سامنے وہ بات آئے تو اس پر آدمی کوئی سوچے، ورنہ یہ کہ حساب تو ہے، حساب ہے۔ تو دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہے نا، ہم لوگ تو نعمتوں کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، حال میں مزید کا بورڈ ہٹتا ہی نہیں ہے، اور ملے اور ملے۔ اور دنیا میں یعنی مختلف اس میں بھی قول ہے کہ جو دنیا میں جو نعمت ملتی ہے نا، آخرت کی نعمتوں سے وہ مائنس ہو کر ملتی ہے، اور زیادہ مائنس ہوتی ہے آخرت میں۔ اب وہ اس کا فگر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا مائنس ہوتا ہے، تو ہم نے بولا کہ یار واہ واہ یار اتنی رقم مل گئی، اتنے نفع ہو گیا ہے نا، بعضوں کو لاکھوں نفع ہو جاتے ہیں، سب ہمارے نیند نہیں آتی ہوگی، یہ بہت زیادہ ملا تو کافی زیادہ اس سے آخرت کی نعمتوں میں سے مائنس ہو گیا، کٹوتی ہو گئی۔ تو اللہ کے نیک بندے جو اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے، میں نے آپ کو پچھلے دن ایک قول بھی سنایا تھا کہ شریعت نے 2.5% رکھی زکوٰۃ، وہ بھی درست ہے صاحب نصاب پر، مگر ہماری اپنے لیے 100% زکوٰۃ ہے، ہم کچھ رکھتے نہیں، سارا رائے خدا میں دے دیتے ہیں، یہ مراد۔ لیکن خیر مالدار ہونا یا دولت جمع کرنا یہ حلال ہو، 100% حلال ہو تو شرعاً گناہ نہیں ہے، اس پر مباح ہے، لیکن حساب قیامت کا تو ہے، اس سے تو کوئی بھی بچے گا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی تھے، جنتی صحابی ہیں، 10 کو جو ایک نشست میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی 10 صحابہ کو، ان میں سے یہ ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ سب سے مالدار صحابی ہے، مشہور حضرت عثمان غنی ہے، لیکن سب سے مالدار یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو چونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، جتنا مال اتنا حساب، تو ان کی مثال دی گئی ہے کتابوں میں کہ یہ تمام صحابہ میں چونکہ سب سے مالدار تھے، تو سب سے آخر میں، صحابہ میں سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے، حساب کی وجہ سے ہی رکے رہیں گے۔ علمان بالحفیظ، یعنی کہ ان کا اگر حلال نہیں تو کہ ہمارا حلال ہوگا، ایسا حلال، تو حساب حلال ہی پر ہے،
حرام پر حساب نہیں ہے، حرام پر جہنم کا عذاب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ ٹائم پہلے امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی تھی ٹخنوں سے اوپر پائنچے کی، تو آیا کہ اب معلوم یہ کرنا تھا جیسے دیکھا جا رہا ہے ایک تعداد ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو ٹخنوں سے اوپر پائنچوں کی ہوتی نہیں ہے، تو آیا کہ اب اس میں توجہ دلائی جائے یا کیا کیا جائے؟ چل عوام میں یہ ایک بات ہے کہ نماز میں ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے. یہ مرد کا پاجامہ پتلون ہے تو وہ شلوار تہ بند لنگی یہ سب ٹخنوں سے اوپر ہو. لمبا کرتا پہنتا ہے تو کرتا بھی لمبا ہو. لمبا جبہ بعض وقت خطیب پہنتا ہے جمعے میں، وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ سنت ہے. اور اگر کوئی معاذ اللہ تکبر سے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے پھر تو حرام گناہ گار ہوگا، اور نماز بھی اس کی اس حالت میں مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر تکبر کی نیت سے نہیں لٹکاتا، ویسے ہی آج کل جو غفلت سستی لٹکاتے لوگ یا فیشن جو کہیں ہو، اس میں ان کو گناہ گار تو نہیں کہا جائے گا. البتہ سنت تو ان کی چھوٹ رہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اور ایسی صورت میں نماز جو ہے مکروہ تنزیہ، تکبر نہیں ہے تو مکروہ تنزیہ ہی ہے، ناپسندیدہ بھی. اب یہ کہ اوپر کھینچ کے لوگ آواز لگاتے ہیں اونچا کر لو پنچے اونچے کر لو، تو کوئی بیچارہ جھک کے نیچے سے لوٹتا ہے فولڈ کرتا ہے، کوئی اوپر سے گرستا ہے اڑستا ہے، جو بھی ہے. یہ دونوں طریقے بھی غلط ہیں. حدیث پاک میں کف ثوب سے منع فرمایا. کف ثوب یہ کپڑا لوٹنا فولڈ کرنا. تو نماز میں اگر کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریم میں ہو جائے گی. اس سے بہتر تھا وہ لٹکا رہے ٹخنوں کے نیچے. لیکن بڑے بوڑھوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بعض دیکھا ہے کہ وہ نماز سے جماعت کے وقت اعلان کرتے ہیں کہ اونچے کر لو. اب جو بیچارہ نہیں کرتا ہوگا ہو سکتا ہے اس سے گلے بھی پڑتے ہوں کوئی، اور وہ مسئلہ سمجھتا ہو کہ اونچے کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا. ہڑس کر کھینچ کر کرنے مرض نہیں ہے. اب یہ آپ پائچے اونچے کرتے ہی آپ اللہ کے بندے سوچیں کس کی جناب میں آئے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اگر نوکری پر جائیں گے اس طرح پائچے اونچے کر کے آفس میں، کیا گت بنے گی آپ کی. یا باہر جا رہے ہوں گے تو کوئی بھی بولے گا یار کہاں سے بھاگ کر آ رہے ہو، اچھا نہیں لگتا نا دیکھنے میں. تو اس طرح مطلب کہ پائچے یوں کرنا، ہاں پہلے سے مڑے ہوئے پائچے ہوتے فولڈ کیے ہوئے استری کی ہوئی تو پریس، تو وہ کپڑے کا ایک طرز ہے، وہ منع نہیں ہے. خود جو موڑتے نا وہ منع ہے. جو خلاف معتاد جس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب جس کی یعنی کہ عادتاً روٹین وائز لوگ نہیں کرتے سا، لیکن نماز کی نہیں کرتے. جو بنے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے. وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کو پریس کر کے دبا دیتے. پائچے پینٹ کے پہلے تو ہوتے تھے اس طرح، اب نہیں ہوتے ویسے. یہ بھی ہاں اب تو بنے ہوئے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب ہم تراویح کی 10 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 10 رکعت پڑھنے کے بعد قضاء حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں، تو بقایا جو رکعتیں بچتی ہیں وہ ہم 4 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں اور اسی پر پڑھنی ہوں گی؟ تراویح کی کچھ رکعتیں ان کی نکل گئیں، تو اب جو نکل گئی ہیں ان کو 4-5 گھنٹے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح صادق سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تراویح. عشاء کے فرض پڑھ چکے ہو، یہ شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ارشاد فرمائیں کیا فرض روزوں میں عورت کو یعنی بیوی کو شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے؟ جی نہیں، شوہر روکے گا تب بھی پڑھے گی کہ یہ اللہ کا عائد کردہ فرض ہے. کیا عورت روزے کی حالت میں کان چھدوا سکتی ہے؟ روزے میں دبانے بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، چھدوا سکتی ہے. اچھا چھدوا سکتی ہے، کان ہاں چھدوا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ چھدوانا مانے یہ کان کے ہی سوراخ
सुराख करवाना। क्या इस हालत में अगर इसके कान से खून निकल आए तो उस पर रोजे पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, खून निकलने से कोई असर नहीं पड़ता, रोजे से कहीं भी जख्म हो जाए तो हर्ज नहीं है। खाना बनाते हुए जो धुआं उठता है अगर वो हलक में चला जाए तो क्या इससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? खुद ब खुद जो हलक में जाता है तो रोजा नहीं टूटता, इरादतन कोई खींचे धुआं तो रोजा टूटता है, जबकि रोजा याद हो। क्या रोजे की हालत में औरत अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? पिला सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सर मैं क्या अपना रोजा सहरी के बंद करने के टाइम से 10 या 15 मिनट पहले बंद कर सकता हूँ अपना रोजा सर? 10-15 मिनट पहले रोजा बंद कर लिया तब भी ये अभी बंद नहीं हुआ है, खुला। जब तक सुबह सादिक नहीं हो जाती ना, खाने पीने की इजाजत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अख्तर हैं, सोशल मीडिया पर कुछ सवालात आए, कहते हैं कि बचा हुआ खाना कुत्ते बिल्ली वगैरह को डालना कैसा? बिल्ली का तो शायद है कि बिल्ली, चिड़िया, परिंदे, कुत्ते को अच्छा हरज नहीं है। मुफ्ती साहब कहते कुत्ते को भी खिलाने में हरज। सोशल मीडिया जो तो है यार, कोई ये मसला कुत्ता असल में हम बताओ, कुत्ता जो है ना ये हमारे यहाँ नजीसुल आइन नहीं है। जैसे कि सुअर जो है ना, खंजीर, ये नजीसुल आइन है। यूं कुत्ते को खिलाना, या जैसे एक हदीस पाक है, शायद है भी बुखारी शरीफ की, बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक जालिम शख्स था ना, अपनी जान पर जुल्म करने वाला ना, गुनाहगार शख्स, ये इसको सफर पे था अकेला, तो ये इसको मतलब प्यास लगी तो कुएं पर पहुंचा और उसने वहां से पानी लिया, पिया। इसकी नजर पड़ी कुत्ता वहां प्यास के मारे गीली मिट्टी चाट रहा था, उसको बड़ा तरस आया, उसने अपना मोजा डाला कुएं में और उसके हलक में टपकाया। अल्लाह पाक को ये अदा उसकी पसंद आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी मगफिरत फरमा दी। अब अल्फाज थोड़े इधर उधर हो गए होंगे मेरे कि उसने पानी पिया, नहीं पिया, भी है, पिया था, पानी भी पिया था उसने। दो तरह की रिवायतें हैं, जालिम इस तरह मर्द की भी है और एक तवाइफ की भी है, इस तरह की रिवायत। तो इस तरह मतलब ये कि उसको अल्लाह ने बख्श दिया कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है ना। तो अब ये कि खाना बच गया तो कुत्ते को भी अगर खिला दिया, बिल्ली को खिला दिया, मुर्गी को खिला दिया, चिड़ियों को खिला दिया, जबकि ये इनके खाने का हुआ। आप अगर मुर्गी को या मतलब ये कि खिलाएंगे तो वो खाती हो, लोग डाल देते हैं ऊपर छतों पर, सड़ता रहता है। जरूरी नहीं कि ये मुर्गी, ये चिड़िया आपकी बिरयानी खाए, इनको दाना चाहिए बाजरे का। इसी तरह वो कहीं खाना जमा किसी ने किया था इतना सारा, मैंने कहा यार ये क्या, तो ज़्यादा ज़ाया हो रहा था, बिरयानी थी। बोला गायों को भैंसों को खिलाएंगे, भैंस बिरयानी खाती है। घबरा के उसने शायद बोल दिया था। तो खैर, तो इस तरह आप बोलते तो कुछ और सुनते, खैर बोलूं शायद घबरा गया होगा। आप अगर आप बोलते तो शायद आपको घबरा देता। अब जिसमें इतनी अक्ल ना हो कि गाय भैंस बिरयानियां नहीं खाती, तो उसमें फिर जबान कैसी होगी उसकी, पहुंचे कौन उससे? हर एक का काम नहीं है। तो बहरहाल ये जो वो ऐसी चीज है कि वो खाता, कुत्ता हड्डी खाता है ज्यादातर, बोटी भी खा लेगा, बोटी हो तो दे देना, बिरयानी आपकी नहीं खाएगा कुत्ता। कभी देखा नहीं है कि कुत्ता मतलब ये मजेदार चावल और पुलाव बिरयानी खाता हो। तो जो खाता है उसको खिला दिया जाए। बंदा खा सकता है ऐसी कोई चीज है तो फिर बंदे को फोकस किया जाए, उसी को खिला दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज में दोनों तरफ सलाम फेरते हुए चेहरा फेरने का क्या हुक्म है, वाजिब है या सुन्नत? अगर थोड़ी सी गर्दन फेरी क्या इससे सलाम दुरुस्त हो जाएगा? अच्छा, सलाम फेरने के लिए, वैसे सलाम फेरने का सही तरीका ये क्या? अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बैठे बैठे अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह यूं करते। जो मैं समझ सका हूं वो ये कि पूरा चेहरा फेर ले, कंधे पर नजर पड़े, है ना। और ये जो हिस्सा है ना,
کہ پچھلی صف والے کو نظر آئے. اس طرح اب پھیر لیا, اب کہے نیت کرے کہ اگر جماعت میں ہے تو ادھر طرف کے مقتدی, اگر امام اس سائڈ پر ساتھ میں امام کو بھی شامل کرے, پھر کرامن کاتبین اور محافظین فرشتوں کی بھی نیت کرے, یہ سب سنت ہیں, اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے نا. اور اگر امام بیچ میں, دونوں طرف امام کی نیت کریں گے اور مقتدیوں کی, کسی فرد کو مطلب فکس نہ کریں کہ جمیل بھائی کو سلام, حسان بھائی کو سلام, تو حاجی عمران کو سلام, یہ نیت کسی فرد کی نہیں کرنی, ادھر کے مقتدیوں کی, ادھر کے مقتدیوں. یہ جماعت میں اکیلے ہیں تو پھر کسی کی بھی امام کی بھی نہیں نیت. امام اب وہ آپ کا امام رہا نہیں, جب تک جماعت ہو رہی تھی تو یہ امام تھا, اب تو وہ بھی منفرد اپنے طور پر جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں, تو دونوں طرف کرامن کاتبین و محافظین کی نیت کریں گے. یہ دونوں فرشتے, کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں ہمارے اعمال, محافظین وہ ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک نے ہماری حفاظت پر مقرر کیا ہے, یہ بھی فرشتے ہیں. وہ تقریباً 20 ان کی تعداد غالباً بنتی ہے, مختلف اس کے کوئی آنکھوں پر ہے تو کوئی اس طرح مطلب حفاظت کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آتی ہے ایک دم بعض اوقات یہ آنکھ پھوڑ دے گی, قدرتی طور پر خود ہی آنکھ میں بند ہو جاتی ہے. کوئی چیز گرتی ہے بعض قدرتی طور پہ پاؤں ہٹ جاتا ہے. تو یہ غالباً فرشتوں کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ پاک کی اجازت سے ہو رہا ہوتا ہے نا. ہم تو اس پر مطلب لوگ بولتے ہیں کہ اس کی مدد نہیں, اس کی مدد نہیں, فرشتوں کی مدد سے تو بندہ چل رہا ہے یار, جھگڑا ختم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, سب اللہ پاک کی عطا سے ہو رہا ہے. اور یہ ایسی باتیں کرو جو حدیثوں سے ثابت ہے. اپنے گھر کی بات تو میں ایک بھی نہیں کرتا, اور گھر کی بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بھائی ہٹ کرے کچھ بات. اب میں نے پرندوں کو کھلانا اور دانے, تو وہ بھی مطلب لکھا ہے کتابوں میں, جو بچے ہوئے دانے پھینکے نہیں, پرندوں وغیرہ کھلا دے. اب اس کی تفصیل میں نے بتائی وہ اپنی طرف سے, لیکن اسی کی روشنی میں بتائی. ہر تر جگر والی میں اجر ہے, یہ حدیث پاک میں, جو جاندار ہے اس کو کھلانے میں اجر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاری عرض گزار ہوں. میرا پیارے امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی, آج کل خاص طور پر نوجوان جو نسل ہے, ان کو کوئی بھی شرعی بات بتائی جائے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جو دین کے حوالے سے ہو, زندگی کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو, تو اگر ان کو علماء کرام کی طرف بھیجا جائے تو یہ ایسی ویب سائٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور ایسے مسئلے بیان کرتے اور سنتے ہیں کہ الامان والحفیظ. ایسے لوگوں کی کیسے تربیت کی جائے, ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان ویب سائٹوں سے ہٹ کر علماء کرام کی اور علماء حق جو ہیں ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ دنیا بھی اور آخرت بھی اور ایمان بھی محفوظ رہ سکے. ہم سمجھاتے رہتے ہیں, مدنی مذاکرہ سننے کا ان کو مشورہ دیا جائے, کیونکہ ایک طرز کے سوالات کو ایک گروپ کرتا ہے. یہ ہر بار یہ کئی سوالات کیسے تربیت کی جائے, کیسے کیا. اب میں کوئی 2 منٹ میں سکھا نہیں سکتا, آپ یہاں آ جایا کریں, مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے, سنتے رہیں گے, مختلف کورسز سے دعوت اسلامی کورسز کریں تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ تربیت, پہلے تربیت لیں گے تو پھر دوسرے کی کریں گے نا تربیت. اب مسئلہ ہے کہ سب نوجوانوں کو کیوں کوستے ہیں یار. ہم جیسے بڈھے زیادہ ضدی ہوتے ہیں, میں صحیح بولتا ہوں, بوڑھے جو ہوتے ہیں نا یہ جب اڑی کرتے ہیں نا تو کوئی سمجھا نہیں سکتا ان کو. یعنی کہ جنرل بات ہوتی ہے کہ نوجوان, میں یہ کہوں گا دعوت اسلامی میں آپ کاؤنٹنگ کر لیں, آپ بیٹھے ہوئے موت کی بھی, بڈھے کتنے ہیں, بوڑھے بزرگ, اور نوجوان کتنے, زیادہ تر تو نوجوان ہی بیٹھے ہیں کام میں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا نوجوان جلدی سمجھ جاتے ہیں, بڑی عمر کے واقعی جلدی نہیں سمجھتے کہ ان یہ مسائل میں بہت بعض غلط مسائل میں, غلطیوں میں یہ بہت پکے ہو چکے ہوتے ہیں. نوجوان اتنے پکے نہیں ہوتے, تو جوان بھی بعض اڑیل ہوتے ہیں, بزرگ بھی بعض بزرگ اڑیل ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں. تو یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے, خالی نوجوانوں کو بولا بولی کرنا مناسب نہیں ہے. جس میں ایک طبقے کو نہ بولیں, لوگ نہیں مانتے, عوام نہیں مانتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہ ماننے والوں کی تعداد بھی ہے اور ماننے والوں کی تعداد بھی ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی ایک تعداد ہے جو مانتی ہے, ایک تعداد ہے جو نہیں مانتی. ہوتے ہیں مطلب کہ وہ اللہ جس کو ہدایت دے, توفیق دے. تو انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے
दावत इस्लामी की दीनी माहौल में रहेंगे तो अल्लाह करेगा तो बहुत सारी वो बातें जो नहीं समझ में आती थी वो समझ में आ जाएंगी। बाद लोग होते हैं कि जिनको मतलब लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं दावत इस्लामी के बारे में, पता उनको भी नहीं होता, लेकिन जब वो दावत इस्लामी के माहौल में आते हैं या इत्तिकाफ करते हैं या इज्तिमात में आते हैं या इनको बाकायदा वास्ता पड़ता है, फिर कान पकड़ते कि यार आज तक गलत फहमी थी। आज तक गलत फहमी थी, हमने करीब आकर देखा तो कुछ मसला ही कुछ हो रहा है, मामला ही कुछ हो रहा है। ये होता है, इस तरह के लोग आपको भी हो सकता है मिले हों, हमें भी मिले। ये बोलते हैं कि हम जब तक दूर थे हमें समझ नहीं आती थी, मुखालिफ थे, मुखालफत करते थे। मुझे तो एक ने कहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको गालियां देता था। किसी ने बोले चौक पर आपको गालियां देता था, या किसी ने बताया कि चौक पर खड़े होकर आपको गालियां देता था, अब वो अत्तारी है। ये होता है। एक नौजवान ने मुझे मुंह फेर लिया देखकर, यूं कर गया। जब मैंने सलाम किया मैंने उसको यूं दबा लिया, मैं कहा यार बहुत नाराज हो, मैं जानता था उसका क्या हो गया, तो उसको कोई गलत फहमी आती है। मैं बोलो यार अगर कोई मसला है तो मैं खड़ा हूं। जब प्यार दिया तो बोला, मैंने उसको जो भी उसने बोला मैंने उसको जवाब बात दिया, समझ में आ गया उसकी, चला गया। फिर बैत कर ली उसने, इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली उसने, माशाअल्लाह बड़ा था थोड़ा, दाढ़ी भी इसकी पूरी मतलब सजा ली। और फिर वो कहा करता था, पहले तो खिलाफ था मेरी बातों, और दुनिया के सारे मुफ्ती एक तरफ, इलियास कहेगा मैं मानूंगा, ये भी जुमला एक मुबालगा है। तो इस तरह उसको मोहब्बत मुझसे हो गई। तो बाज़ वक्त यूं भी होता है कि समझाने से मसला हल हो जाता है। अभी हम अगर उसने रुख मोड़ लिया तो कमजोर में भी नहीं था, जाहिर है कि मेरे साथ तो 4 आदमी है, मेरे तो बड़े बड़े डरते होंगे कि यार समझे इससे का बिगाड़ेंगे, लेकिन मेरे तो जो बिगाड़ता है कभी मार नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जिंदगी में किसी को पिटवाया नहीं है मैंने, अपनी लाइन ही नहीं यार, एक मारे दूसरा गाल हाजिर है यार। अगर इसी में आप खुश होते तो नमाजी बन जाओ, समझे दोस्ती पक्की है अपनी। तो खैर हमारा अंदाज ही है। तो फिर वो मतलब इस तरह हुआ। अगर मैं इसको धुतकार देता कि मुंह फेर लिया तो पूरा ही फेरना, इतना क्यों फेरा, पीठ की तरफ फेर ले, अपने आप को क्या समझता करके मैं इसको बोलता तो क्या नफरत ही बढ़ती उसकी। पता नहीं खुदा न खास्ता अपना ऐसे मौके पर जब मशहूर आदमी को डांटते ना, बाज़ वक़्त बंदा मजहब भी बदल देता है, मालूमात नहीं होती ना यार, ये से बदअखलाक होते हैं ये लोग, इसमें समझा करो। मैं बड़े लोगों को भी समझा रहा हूँ, बाज बड़े लोग होते हैं ना, भले वो शख्सियत होते हैं मजहबी एतबार से भी, अखलाक के पानी में धुली भी नहीं होती, बड़ा मतलब उनकी वजह से बड़ी खराबियां होती है। सब नहीं होते ऐसे, बड़ी खराबी होती है, बंदा मजहब बदलते। जो प्यार दे उस पर हाथ रखे उसका हो जाए, सबको मालूमात नहीं होती। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन है, इनकी एक जिम्मेदारी, लोग आपको बहुत बड़ा समझते होते हैं, इसलिए आपकी मामूली से बदअखलाकी किसी की नस्लें बर्बाद कर सकती है, और आपकी एक मुस्कुराहट किसी की नस्लों को हिदायत पर लगा सकती है। ये ख्याल में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहजतुल असरार शरीफ में है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम सैयदना गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 521 हिजरी से 561 561 हिजरी तक 40 ईयर्स 40 साल मखलूक को वाज़ो नसीहत फरमाई। मीठे मीठे इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं, यानी जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बन जाता है वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। और मुरीद बनाने से पहले तौबा भी करवाते हैं, और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं, और वो इस्लामी बहनें जो मदनी चैनल के जरिए देख रही हैं वो भी चाहें तो बैत कर सकती हैं। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए।
اسکرین پر آپ کو جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ اس پر بھیج دیجئے، انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعا افطار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا الہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ ہو، اللہ یا الہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ، یا الہی رنگ لائے جب میری بے
رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچے نیچے نظروں کے حیا کا ساتھ ہو مولا ان کی نیچے نیچے نظروں کے حیا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ یا جب کھلنے لگے یا الہی مال جب کھلنے لگے اب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کرو قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب ہیرا سے سر اٹھا یا الہی جب گدا خواب ہیرا سے سر اٹھا یا الہی جب گدا خواب ہیرا سے سر اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عشر رحمت کا آج 8واں روزہ قریب ختم کے ہے. اے اللہ پاک اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں لے لے.
اے اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے ماں باپ، بال بچوں، خاندان والوں، اڑوس پڑوس والوں کی بے حساب مغفرت کر دے. ساری امت کی مغفرت کر دے. الہ العالمین سب پر رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک ہمارا نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں سے دل ٹوٹ جائے. اے اللہ پاک دنیا کے مال کی بے جا محبت دلوں سے نکال دے. اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ پاک ہمیں اسی سال حج نصیب ہو جائے، میٹھا مدینہ دکھا دے. اے اللہ پاک ہر سال حج نصیب ہو. اے اللہ پاک جو عمرہ مدینے کی حاضری سے مشرف ہو رہے ہیں سب کے لیے آسانیاں ہوں، قبولیت کا فیضان ہو، سب پر رحمت کی نظر ہو، سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے امان ملے. اے اللہ پاک ہمارے مریض شفا یاب ہو جائیں. بیچارے بیماریوں کو تڑپ رہے ہوتے ہیں، بعض روزوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن رکھ نہیں پاتے اپنے مرض کی وجہ سے. ان کو صحت دے دے، سب کو صحت دے دے، عافیت دے دے، راحتیں دے دے، سکون دے دے، قرار دے دے. اے اللہ پاک سب کو قرار دے دے. عشق رسول کی بے قراری نصیب ہو اور دنیاوی غموں کی بے قراری دور ہو جائے. دنیا کے غم دور ہوں، غم مدینہ نصیب ہو جائے. اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہائی پائیں. اے اللہ پاک حاضرین ناظرین میں جتنوں کی جو جائز مرادیں ہیں سب پر رحمت کی نظر ہو جائے. گھروں کی تکلیفیں دور ہو جائیں، جن کے روٹے من جائیں، بچھڑے مل جائیں، جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں. اے اللہ پاک جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال کر دے. شادیوں کی رکاوٹیں دور ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، علم دین سے محبت ہو جائے اور ہمیں دینی مسئلے سیکھنے کا شوق مل جائے. نمازیں نہ پڑھتے ہوں انہیں نمازی بنا دے اور ان کو اور ہر نمازی کو درست نماز پڑھنے کی سعادت دے دے. جو مسئلے نہیں جانتے سیکھ لیں. اے اللہ پاک غرور و تکبر، ریا، حسد اور جتنے باطنی امراض ہیں، گناہ ہیں، ان سب سے جان چھوٹ جائے. ہم صاف ستھرے اور نیک بن جائیں اور تیری بارگاہ میں جب حاضر ہوں، دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، حق العبد نہ ہو. بندے کی تلفیاں بھی جو بھی ہوئی ہوں تو ہم دنیا میں نمٹانے میں کامیاب ہو جائیں. اے اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. تو بس رہ گنا سدا راضی نہیں گتا بے ناراضی. تو بس رہ گنا سدا راضی نہیں گتا بے ناراضی. تو ناخوشی سے وہ برباد گئے تیری قسم مولا. تیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی. گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا. میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سایہ ہو. میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سایہ ہو. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. ماہ رمضان
کے فرما دے کرم مولا ماہ رمضان کے صدقے فرما دے کرم مولا بید اشر رائے رحمت جھوٹے کیسوں میں بیچارے کئی پریشان ہوتے ہیں، ان کو بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مظلوم قیدی بیچارے جیلوں میں پڑے سسک رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی آزادیاں دے دے۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب کی جائز مرادیں پوری کر دے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله تو بے حساب بخش کے ہیں بے وعلى شمار، آلك دیتا ہوں واسطہ تجھے چاہے حجاز کا۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے